تناظر میں آپ کے جو فیس بک کے اوپر یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی ایسا شخص، کیونکہ سمٹمس کا پتہ نہیں چلتا، 40% اراؤنڈ اے سمٹمیٹک ہے، تو وہ ایسے کسی شخص کے جانے سے مسجد میں اگر کسی نمازی کو یا نمازیوں کو لگ جاتا ہے اور میں سے کسی کی خدا نہ خواستہ وفات ہو جاتی ہے، تو اس کا دیکھیے خون پھر کس اس کی وقت گردن پہ اس ہوگا؟ وقت 90% جو لوگ ہیں کیریئر ہیں. ہو سکتا ہے میں اور آپ کیریئر ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیریئر ہیں، لیکن ہماری ہوا سے، ہمارے جسم سے، ہمارے چھونے سے اس کو بیماری لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں سمٹمز اور آ جائیں. یہ کورونا جو ہے، اس نے دیکھا آپ نے کہ دانے 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 نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ہر شاخ اس کی نکلی ہوئی ہے، یہ ڈفرنٹ سمٹم ہے. یہ اسی لیے اس کا نام کورونا رکھا گیا. ایک شخص مسجد میں جاتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ وہ کیریئر ہے، اور وہ کھانستا ہے یا سانس لیتا ہے یا ٹچ کرتا ہے اور وہ وہاں پہ جراثیم چھوڑ آتا ہے یا لگا آتا ہے، تو وہ جو شخص بیمار ہوگا اس کا کس کے سر ہوگا وہ بیماری؟ وہ حکومت کے سر ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کے حکومت کے سر ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ ذمہ خون کا یا بیماری کا جو ذمہ ہوگا وہ اس پہ ہوگا جس نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوگا. اچھا سر، یہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ چلے نام لے کے بھی بات کر سکتے ہیں ہم، جیسے ہمارے ایک مشہور دانشور ہیں زید حامد صاحب، کہہ رہے ہیں کہ جی وبا جعلی ہے. حقیقت ٹی وی جیسے یوٹیوب پہ چھوٹے موٹے بن جاتے ہیں. یہاں بھی ایک میسج ہے، ایک صاحب نے ابھی لکھا ہے کہ ہم یہاں امریکہ میں اپنے قریبی لوگوں کو، پیاروں لوگوں کو ہم دفنا رہے ہیں، اور پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں وبا جعلی ہے، امریکہ کے اعداد و شمار جھوٹے ہیں. یہ جو ایک مستقل وبا کے جعلی ہونے کا، سازش ہونے کا جو تاثر دیا جا رہا ہے، یہ لوگ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ ڈر نکال رہے ہیں یا الٹا لوگوں کو بے احتیاط کر رہے ہیں؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کیا یہ وبا جعلی ہے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم ساری زندگی بد دعائیں کرتے رہے کہ یہ اسلام دشمن ہے، ان کو مر جانا چاہیے، ابھی کچھ عرصے کے لیے یہ بد دعائیں ہمیں سسپینڈ کر دینی چاہیے. کیونکہ انہی لوگوں نے ویکسین بنانی ہے جس سے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کو بھی آئندہ آنے والی صدیوں میں زندگی ملے گی. یہ مسلمانوں نے پاکستان جو ویکسین بنا رہے، یہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے وہ جو لیبورٹری کا اور کلینکل ٹیسٹ ہیں وہ ایف ڈی اپرووڈ چاہیے، اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ جو سارے مذاق ہم کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ مذاق اس کو نہ سمجھیں، اس کو سازش نہ سمجھیں، اس بات کو جہالت سمجھیں. جس طرح جاہل پاکستان میں، اور اس جاہل کے لیے تعلیم یافتہ ہونا، غریب ہونا، امیر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ہیں جاہل، وہ نہیں سمجھ رہے. آپ اب غور فرمائیے کہ پاکستان میں 500 سے زیادہ ڈیتھس ہو گئی ہیں. اگر اب بھی یہ جھوٹ ہے، 20,000 سے زیادہ ڈیتھس جو ہیں وہ صرف نیو یارک کے اندر ہو چکی ہیں. اگر یہ اب بھی جھوٹ ہے، وہ فرنٹ لائن ماؤں کے لال اور ماؤں کی وہ بیٹیاں جو کہ اس وقت ان لوگوں کو بچاتے ہوئے خود یہ بیماری لے کر مر گئی ہیں، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے حامد صاحب کی طرح میں صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. مجھے امید کوئی نہیں کہ ہدایت ہوگی، لیکن میری دعا ضرور ہے. تو اس میں یعنی کہ آپ ٹوٹل اس وقت انکار کرتے ہیں کہ کسی طرح کی یہ سازش ہے بل گیٹس کی یا کسی کی یار بھی، جیسے کہ دیکھیے اس یہ کائنات کے اندر، آپ کو مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ریس آئی نہیں ہے جن کو ہم گریکس کہتے ہیں. آپ مجھے الٹے سر پہ کھڑے ہو کے ثابت کریں کہ گریکس آئے تھے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں واقعہ تاریخ میں ہوئے، کیسے ثابت کریں گے آپ؟ آپ کو ثابت کرنے کے لیے آرکیولوجی چاہیے، کیونکہ ایجپٹ کے اندر پیرامڈز موجود ہیں، تو آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سیولائزیشن یہاں پہ تھی. اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے، روضہ رسول موجود ہے، جو صحابہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع وہ موجود ہے، امام رضا کا، امام حسین کا، امام علی کا روضہ موجود ہے. یہ آرکیولوجیز ہیں جو کہ ہم نے آگے دینی ہے. یہ جو ڈیتھ ہے یہ سمپٹمیٹک چیز ہے، لیکن یہ سٹیٹسٹیکل ہے. اس دنیا میں جو سائنس چلتی ہے وہ سٹیٹسٹیکل انالیسس کے ڈیٹے پہ چلتی ہے. اس کو اقبال نے کہا ہے 3 لیول آف اینالوجی، کاسمولوجی اور ٹیلولوجیکل. ہم نے لیول آف آرگومنٹ جو ہے وہ کیا بنایا؟ ہمارے لیول آف آرگومنٹ میں جو سٹیٹسٹکس ہے یہ شامل ہی نہیں ہے، ہسٹری شامل ہی نہیں ہے، منطق شامل ہی نہیں ہے. جب یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں تو ان چیزوں کے اوپر بحث کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ بحث اس سے کیجئے جو ان چیزوں کے اوپر حکمت رکھتا ہے. جس کے پاس حکمت ہی نہیں ہے وہ سٹیٹسٹکس کو، مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، یہ جو آپ کی 45 کی لائن جا رہی ہوتی ہے، اس کو کس چیز نے بنایا ہے؟ کون بناتا ہے اس لائن کو کہ یہ یوں جا رہی ہے، آئندہ پروجیکشن یہ ہوگی؟ جیسے خان صاحب نے کہا کہ 50,000 لوگ جو ہیں وہ اتنے ہمارے ایکسپیکٹڈ تھے. کس نے کہا؟ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ بالکل خان صاحب نہیں کہہ رہے، یہ الخوارجی کہہ رہا ہے.
الخوارجی نے یہ فارمولا بنایا، ایلگوریدم جس پہ کمپیوٹر بنا ہے. اب کون سے وہ ممبر ہیں جو ایلگوریدم کو سمجھتے ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے. ایلگوریدم کو کون سمجھے گا؟ نسٹ کا بچہ. ایلگوریدم کو کون سمجھے گا؟ فاسٹ کا بچہ. ایلگوریدم کو کون سمجھے گا؟ آئی بی اے کا بچہ. ایلگوریدم کو کون سمجھے گا؟ میتھمیٹیشین. جب ایلگوریدم ایک چیز بنا رہا ہے اور مسلمانوں نے بنائی، آپ اپنی ہوئی بنائی اپنے آباء و اجداد کی سائنس کے اوپر ہی جب تھوک پھینک رہے ہیں، تو پھر آپ کو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے بھائی. اس پہ کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پروجیکشنز اسٹیٹسٹیکلی میتھمیٹیکل ہیں اور یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. الخوارجی پڑھیے آج جا کر، آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنا عرصہ پہلے یہ پروجیکشنز بنانے کا طریقہ ایجاد کیا تھا. آج کمپیوٹر کا IC 01 ایلگوریدم کی وجہ سے ہے. جب آپ اپنے آئمہ کو ہی نہیں مانتے تو پھر ان کی ویکسین آنے کا انتظار کیجئے. سر آپ نے بھی حرمین کا نام لیا تو اس سے یاد آیا کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، اس کے ساتھ ساتھ جو